بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالدار اور صاحب حیثیت مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان میں سونا، چاندی، کھیتی، پھل، اموال تجارت اور جانور وغیرہ ہیں۔ استعمالی چیزوں مثلاً زمین، مکان اور گھریلو ساز و سامان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ عورتیں زیب و زینت کے لیے سونے چاندی کے جو زیورات بنوا لیتی ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف صحابہ و تابعین کے زمانے میں بھی تھا۔ حضرات صحابہ میں ابن عمر، جابر، عائشہ، انس اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہم، اور تابعین و متاخرین میں قاسم، شعبی، قتادہ، محمد ابن علی، عمرہ، ابو عبیدہ، اسحاق، ابو ثور اور فقہائے اربعہ میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ زیورات میں زکوٰۃ کے عدم وجوب کے قائل ہیں۔ یہ حضرات آثار صحابہ سے استدلال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ام المومنین حضرت عائشہ اپنی بھتیجیوں کو جو ان کے زیر پرورش تھیں سونے کے زیورات پہناتی تھیں مگر ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتی تھیں۔ یہ روایت موطا امام مالک میں مذکور ہے۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادیوں اور لونڈیوں کو سونے کے زیورات پہناتے تھے مگر ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ یہ روایت بھی موطا امام مالک میں آئی ہے۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی مروی ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو سونے کے زیورات پہناتی تھیں مگر ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتی تھیں۔ یہ روایت بیہقی میں آئی ہے۔ بیہقی میں ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا زیورات میں زکوٰۃ ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ پوچھنے والے نے پھر دریافت کیا خواہ ان کی مالیت 1000 دینار کو پہنچ جائے؟ فرمایا خواہ اس سے زیادہ ہو جائے۔ لیکن صحابہ، تابعین اور فقہا کی دوسری جماعت زیورات میں زکوٰۃ کو واجب قرار دیتی ہے۔ ان میں عمر ابن الخطاب، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہم اور سعید ابن المسیب، سعید ابن جبیر، عطا، مجاہد، عبداللہ ابن شداد، جابر ابن زید، ابن سیرین، میمون ابن مہران، زہری، ثوری اور فقہائے اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قابل ذکر ہیں۔ ان حضرات کا استدلال کچھ احادیث نبوی سے ہوتا ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن شداد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ نے میرے ہاتھوں میں چاندی کے چھلے یعنی بغیر نگینے کی انگوٹھیاں دیکھیں تو فرمایا یہ کیا ہے عائشہ؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انہیں آپ کے لیے زینت اختیار کرنے کے مقصد سے پہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، یا بعض روایت میں ہے کہ میں نے کہا کہ تھوڑا بہت دے دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے ان کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں آئی۔ ایک دوسری روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی ایک لڑکی کے ساتھ حاضر ہوئی۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اچھا لگے گا
کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے بدلے جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے۔ یہ سن کر اس عورت نے دونوں کنگن اتار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیے اور کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ یہ روایت بھی سنن ابی داؤد میں آئی۔ اسی سے ملتے جلتے مضمون کی ایک حدیث امام ترمذی نے بھی اپنی کتاب جامع میں روایت کی۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمارے درمیان خطبہ دیا تو فرمایا تصدقنا یا معشر النساء ولو من حلیکن، اے عورتوں صدقہ کرو خواہ تمہیں اپنے زیورات ہی میں سے کرنا پڑے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں آئی۔ حضرت عطا ابن رباح فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں سونے کے زیورات پہنا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا ان کا شمار بھی اس مال پر ہوگا جس کے جمع کرنے پر عذاب کی خبر دی گئی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو ان کا شمار ایسے مال میں نہیں ہوگا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں آئی۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ نکالنی واجب ہے۔ یہ احادیث مرفوع ہیں اور وجوب زکوٰۃ کے بارے میں زیادہ صریح ہیں۔ اسی لیے امام خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اقتباس کتاب اللہ میں مال و دولت جمع کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں پر عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ یہ سورہ التوبہ آیت نمبر 34 میں یہ بات آئی۔ اس سے ان لوگوں کے قول کو تقویت ملتی ہے جو زیورات پر زکوٰۃ کے وجوب کے قائل ہیں اور روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے زیورات پر زکوٰۃ کو ساقط کیا ہے انہوں نے استعمالی چیزوں پر زکوٰۃ کے عدم وجود پر قیاس کیا ہے۔ ان کی تائید میں چند آثار صحابہ ہیں، اس لیے احتیاط کا تقاضا ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ زیورات اگر بیوی کی ملکیت ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی زکوٰۃ بھی اسے ہی ادا کرنی ہے۔ بیوی کی ملکیت والے زیورات کی زکوٰۃ کی ادائی شوہر کے ذمے نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو ملکیت کا حق دیا ہے، اسے اپنے مائکے یا دیگر اعضاء سے جو چیزیں ملیں، خواہ وہ زیورات ہوں، زمین جائیداد ہو، مکان ہو یا کچھ اور، وہ اس کی مالک ہے اور اسے اس کا انتظام کرنے اور دیکھ بھال کرنے، اس سے فائدہ اٹھانے اور اس میں تصرف کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ زیورات پر زکوٰۃ ادا کرنے کا ارادہ ہو تو بآسانی اس کا نظم کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے خواتین پورے سال تہی دست نہیں ہوتیں، انہیں نجی خرچ کے لیے اپنے شوہروں سے اور دیگر ذرائع سے کچھ نہ کچھ رقم ملتی رہتی ہے۔ وہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا پس انداز کر کے اتنی رقم اکٹھا کر سکتی ہیں کہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ لیکن اگر وہ مختلف ذرائع سے ملنے والی رقم کو بھی زیورات میں تبدیل کرتی رہیں گی تو ادائی زکوٰۃ کے لیے ان کے پاس کچھ نہ بچے گا اور زکوٰۃ نہ نکالنے پر احساس گناہ کے ساتھ زیورات زیب تن کرنا ان کا مقدر بنا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔